بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم. بعد توحید کے متوالوں قرآن کریم کی ہدایت شب رسالت کے فرمانوں غوث و خواجہ و حسن کریمین کے چاہنے والوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہماری اور آپ کی ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا نامدار، مکے کے سردار، مدینے کی تاجدار، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، دکھیوں کے دامن میں سکھ ڈالنے والے، بے سہاروں کو سہارا دینے والے، امت کے گناہ جب یاد آتے ہیں تو راتوں کو اٹھ کر رو کر اللہ کو منانے والے، مردے کی داد سب مل کر ہمیں قبر کے اندھیرے گڑھے میں چھوڑ کر جانے کے بعد مدینے سے آنے والے، جہنم کی اوپر پل صراط پر چلتے وقت رب سلم کی دعائیں دینے والے، میزان میں نیکیوں کے پلے کو وزن کرانے والے، حوض کوثر کا ٹھنڈا پانی اپنے غلاموں کو پلانے والے، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں طرف جھوم جھوم کر دل کی گہرائیوں کے ساتھ بآواز بلند شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بن نور وجمالہ وعافیت الابصار وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور باواز بلند درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات صلاۃ و سلام علیک یا نور اللہ۔ ایک بار اور باواز بلند درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نور الانوار والسلام السلام علیہ سید الابرار صلاۃ و سلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں ماہ ربیع النور شریف کے مقدس 12 تاریخ کی دن ہمیں جلوس میں شامل ہونے اور عید میلاد النبی منانے کی ہمیں توفیق بخشی تھی۔ اس کے کرم سے ہم نے میلاد النبی منائے۔ ہم دعا کریں کہ مولا اس کی برکت کے صدقے میں آنے والا سال پھر نصیب فرما، تمام زمینی آسمانی بلاؤں، حادثات، ایکسیڈنٹ سے ہم سب کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو پھر سے ماہ ربیع النور شریف کا مہینہ نصیب فرما، آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ حضور کے اخلاق کے بارے میں آج آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا۔ اخلاق بہت ضروری ہے۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق جس کے پاس اچھے ہوں اس کے بارے میں رسول اللہ نے کیا کہا، یہ آج ہمیں آپ کو سننا ہے، کیونکہ میلاد کا مہینہ چل رہا ہے، میلاد النبی کا مہینہ ہے۔ تو اگر ہم اس طرح ہر جمعہ میں حضور علیہ السلام کے سلسلے میں ایک اگر ان کے بارے میں یہ کہا جائے، منہ مبارک کے بارے میں ایک جمعہ چلتی، آنکھوں کے بارے میں ایک جمعہ چلتا، زلفوں کے بارے میں ایک جمعہ چلتا، یعنی ہر جمعہ میں ایک آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ اگر بولنا چاہیں تو پورے سال بھر تک سرکار کی سیرت پر بولتی رہے، پھر بھی دل کو اطمینان نہیں ہوگا اور سننے کو جی چاہتا ہے۔ نبی ہے نہیں ایسے، اللہ نے ہمارے نبی کو ایسا بنایا ہے۔ اخلاق کے بارے میں جو ہے قرآن مقدس میں اس حوالے سے ہمیں بات کرنا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک اے محبوب آپ بڑے صاحب اخلاق ہیں، آپ بڑے صاحب اخلاق ہیں۔
اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اخلاق ایک چیز ہے، علم ایک چیز ہے، نماز ایک چیز ہے، روزہ حج ایک چیز ہے، مگر ان سب چیزوں میں اگر اخلاق نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں روک دی جائیں گی۔ اخلاق ہے، حسن اخلاق ہے تو یہ ساری چیزیں قبول کی جائیں گی۔ نماز ہی تو ہے مگر اخلاق نہیں ہے، بد اخلاق ہے۔ حاجی تو ہے مگر اخلاق نہیں ہے، بد اخلاق ہے۔ روزے تو رجب کے بھی ہو رہے، شعبان کے بھی ہو رہے، رمضان کے بھی ہو رہے، شوال کے 6 بھی ہو رہے، محرم کے 10 بھی ہو رہے، روزے پہ روزے ہیں مگر اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ علم ہے، پورے 3 مہینے کے روزے ہیں، عاشورے کے 10 روزے بھی ہیں، مگر اخلاق اچھے نہیں ہیں تو سب روک دیا جائے گا۔ سب اس کے اعمال اسے نفع نہیں دے سکتے، الٹا نقصان ہوگا۔ حدیث کی روشنی میں آج آپ کے سامنے حسن اخلاق پر بات ہوگی۔ اللہ نے ہمارے نبی کو 12 ربیع الاول صبح صادق کے وقت دنیا میں بھیجا۔ 40 سال تک ہمارے اور آپ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک کسی کو بھی نماز کی دعوت نہیں دیے، کلمے کی دعوت نہیں دیے، قرآن پڑھنے کی دعوت نہیں دیے۔ قرآن بھی نہیں آیا، نماز بھی لاگو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ 40 سال تک حضور علیہ السلام مکے کے خطرناک کافروں کے درمیان میں رہتے تھے۔ اس درمیان میں رہتے ہوئے بھی جبکہ ماحول اتنا خطرناک تھا، اتنا خطرناک تھا کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنتے تھے، بچی پیدا ہوئی تو زندہ دفن کرتے تھے، گناہ عام تھے، نافرمانی عام تھی، مگر اللہ کے رسول خاموش تھے۔ 40 سال تک کٹر اسلام کے دشمنوں کے بیچ میں رہتے تھے میرے نبی، اور وہ سارے جتنے بھی ہیں ایگنسٹ تھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپوزٹ میں تھے۔ جب ان کے گھر میں سونا، چاندی، درہم، دینار جو بھی رہتا، کہاں رکھنا گھر میں، سوچتے تھے گھر میں رکھو۔ پہلے بینکا تو نہیں تھے جو لے جا کر رکھنا، کہاں رکھنا؟ محمد کے پاس امانتیں رکھیں گے۔ کس کے پاس رکھیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھیں گے۔ ابھی ہمارے نبی اسلام کی دعوت نہیں، دین کی دعوت نہیں شروع کرے۔ وہ زمانے میں جو ہمارے نبی کے ایگنسٹ پارٹی والے جتنے بھی کفار مکہ تھے، اپنا سونا، چاندی، مال، درہم، دینار ہمارے نبی کے پاس امانت کی طور پر رکھتے تھے۔ جب وہ لوگ پوچھتے حضور ان کی امانت ان کو واپس دے دیں۔ آپ کے پاس اگر ایک 50 لاکھ روپے آگے ملے تو آپ کہاں رکھیں گے؟ گھر میں رکھے تو چوروں کا ڈر، رشتہ داروں کا ڈر، کیا کرنا؟ آج کے حساب سے گورنمنٹ کیا سہولت رکھی؟ بینکا کھولے سے اب آپ اپنا اماؤنٹ لے جاتے بینک میں ڈال دیتے۔ پہلے بینکا نہیں تھے، رسول اللہ کے پاس لاتے، اور حضور سب کا مال لینے کے بعد اس کے مال پر اس کا نام اور وہ چٹھی لکھ دیتے تھے، جو بھی آ کر جب پوچھا اس کی وہ امانت اسے لوٹا دیتے تھے۔ ارے انہیں آنے 1 سال لگتا ہے، اسے یوز کریں گے، اسے استعمال کریں گے، نہیں، ہمارے نبی امین ہے، صادق ہے، سچے ہیں، اخلاق والے، اس میں اخلاق والے ہیں، امین ہے، امانت دار ہے اللہ کے نبی۔ ہم صرف میلاد النبی منا کر، جھنڈے لگا کر، لائٹنگ لگا کر، لنگر عام جاری کر کے، جلوس میں جا کر ہم بہت بڑا کام کر لیا سمجھ رہے۔ اب اصل ہماری زندگی میں ہم کیسا زندگی گزارنا، کس کو فالو کرنا، کس کو اپنا آئیڈیل بنانا، کس کے ہم فالو بننا، یہ پہلے ہم اگر سوچ لیں گے تو آپ اپنے آپ کو سوچیں گے تو راستہ نہیں ملے گا۔ کسی سنی عالم دین سے پوچھیں گے میں کس کا فالوور بنوں جس سے میرے دنیا میں بھی فائدہ ہونا، مرنے کے بعد بھی فائدہ ہونا، تو سنی عالم یہی بولے گا محمد عربی کا فالوور، انہی کا فالوور بن جا، انہی کا چاہنے والا بن جا، ان کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل بنا لے، ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنا لے، پیروی ان کی کر، کسی اور کی نہیں۔ اگر ان کے نقش قدم پر
چلے گا تو دنیا میں بھی کامیاب، بات کرنے کی بھی کامیاب۔ اب آئیے 40 سال تک حضور کافروں کے درمیان میں رہے، 40 سال کے بعد، اور جب 40 سال گزر گئے سرکار کی، دیکھیے حضور دنیا میں تشریف لانے کے بعد کی بات عرض کر رہا ہوں، حضور دنیا میں آئے، پیدا ہوتے اسٹیپ پر جب حضور دنیا میں تشریف لائے نا، اس وقت صحابہ تھے کیا؟ بولو جی، نہیں تھے، بولو۔ اب جو لوگ یہ سوال تیرا کرتے ہیں، حضور کی میلاد جب حضور پیدا ہوئے کیا صحابہ خوشی منائے؟ کیا بولے جب صحابہ تھے تو خوشی کا منائے؟ حضور جب پیدا ہوئے ہیں اس وقت صحابہ تھے نہیں، خوشی پر منائی گا، تو اس وقت تو خوشی پر منا رہے تھے، ایک درخت دوسرے درخت کو مبارکباد دے رہا، جنگل کے جانور خوشیوں سے جھومنے لگے جنگلوں میں، کہا کیوں؟ آمینہ کے گھر میں محمد کی آمد ہو گئی۔ دیکھیے شان مصطفیٰ، دیکھیے ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کو مبارکباد، ایک درخت جنگل کے یہ درخت وہ درختوں کو مبارکباد، پیدا مکے میں ہو رہے، اثر یمن میں ہو رہا ہے، مکے میں رہ رہے سرکار، پیدا تو مکے میں ہوئے، یمن کے محلات آمینہ اپنے گھر میں نبی کے نور کے ذریعے دیکھ رہی ہے۔ اور جس وقت حضور علیہ السلام پیدا ہوئے نا، اب وہ صحابی کب بنے یہ تو آپ کو معلوم ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد حضور کی صحبت میں بیٹھے تو صحابی بنے گا، ابھی تو اسلام والے نبی پیدا ہوئے ہیں، سنیے توجہ سے، ابھی حضور آ رہے ہیں، جیسے حضور آئے اس وقت کوئی صحابی نہیں تھے، سوال ہی نہیں پیدا تھا انہوں میلاد منائے کیا پوچھنا، یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے۔ اب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو عبد المطلب کا کہنا ہے میں خانہ کعبہ کے پاس تھا تو کعبہ جھک رہا تھا آمینہ کے گھر کی طرف، کعبہ جھک رہا تھا، اور میں حیران ہو گیا کعبہ جھک رہا ہے، تو کعبے سے آواز آئی آمینہ تمہیں مبارک ہو، تمہاری گود میں جو آیا نا انبیاء کا امام آیا، خاتم النبیین آئے۔ اچھا کعبہ کیوں جھکے ہوئے؟ کعبے کو کس نے کہا کہ محمد آئے؟ کعبہ جھک کر بتا رہا لوگوں ایسا نبی آیا، حالانکہ آدم پیدا ہوئے انہوں کعبہ بنایا، چلے کعبے کا ایک پلیٹ، نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، پھر کعبے کو اٹھا لیا گیا، پھر بعد میں ابراہیم علیہ السلام اسے تعمیر کرے، اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بنائے۔ خیر یہ ایک الگ بات ہو جاتی، بات عرض کر رہا ہوں، کعبہ اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو نہیں جھکیا، یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے تو نہیں جھکیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو نہیں جھکیا، داؤد علیہ السلام تو نہیں جھکیا، سلیمان تو نہیں جھکیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام سے جتنے انبیاء اکرام کا سلسلہ چلتے ہوئے آیا، اتنے پیغمبر دنیا میں آئے تو نہ موسیٰ کے لیے جھکیا نہ عیسیٰ کے لیے جھکیا، کسی کے لیے نہیں جھکیا، جب میرے اور آپ کے نبی پیدا ہوئے تو کعبہ جھک گیا، کیوں؟ تو کعبہ اپنی زبان حال سے کہہ رہا ہے، اس لیے تو اعلیٰ حضرت بولے نا جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، یہ بولنے والے کون ہیں؟ اللہ کے ولی، عام آدمی نہیں ہے جو سڑکوں پہ بیٹھ کر ایک پیپر لیا اور شعر شاعری یاد آئی یوں یوں چھوڑ کر لکھنے والے کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ اعلیٰ حضرت جس نے ہمارے نبی کی زیارت بھی کی ہے، اور دل چاہتا تھا تو مدینے میں ڈائریکٹ جا کر اپنی آنکھوں سے حضور کا دیدار کرے، وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، ہمارے نبی کی تعظیم کعبہ کر رہا ہے، کعبہ جسے ہم وہ میرا کعبہ شریف کے کہتے ہیں، کوئی بھی فرقے والا ہو جو آپ میلاد کے بارے میں نہ جانے کیسے کیسے جملے بک رہے ہیں، سوشل میڈیا پر یہ منانا کہاں بولنے والوں، کعبہ بھی میرے نبی کی میلاد میں جھوک کر بتا دیا، میری طرف توجہ کرنے والوں میں خود کعبہ ہو کر مصطفیٰ کی میلاد میں خوشی سے جھوم کر سجدہ کر رہا ہوں، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، اور اسی لیے جمیل قادری نے کہا تھا بت شکن آیا یہ کہہ کر منہ کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، کیا شان ہے ہمارے نبی،
40 سال تک مکے میں ہے، ابھی اسلام کی دعوت نہیں دی، ابھی حضور اعلان نبوت نہیں کرے۔ 40 سال کے بعد، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں، حضور کے اخلاق بتانا چاہ رہا ہوں۔ 40 سال، اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد اللہ نے غار حرا میں وحی کا نزول فرمایا، پہلی وحی آئی۔ تو تفصیل میں آپ کو شارٹ کٹ بتا رہا ہوں، پہلی وحی آئی، اس کے بعد گھر گئے، خدیجہ نے کہا کرنے کی ضرورت نہیں، آپ امین ہیں، صادق ہیں، سچے ہیں، آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، یہ ساری باتیں ہوئی۔ خیر، اس کے بعد جبریل علیہ السلام آئے، اللہ نے حکم دیا کہ اے حبیب اب کھڑے ہو کر لوگوں کو میری طرف بلاؤ۔ کتنی عمر میں اعلان کرے نبوت کا؟ بولو بھائی، یہ بہت امپورٹنٹ بات بول رہا ہوں آپ کو۔ اگر آپ مسلمان ہیں، کسی نے آپ کو آ کر سوال کیا آپ مسلمان ہیں؟ الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ بتاؤ تمہارے نبی اعلان نبوت کب کرے، ان کی عمر کیا تھی؟ میرے سر نے کو جانا کیا بول رہا؟ 40 سال کی عمر میں۔ اعلان نبوت، میں نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ حضور اعلان کرو، اللہ نے کہا کرو اعلان کرو، کہو کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اب اللہ کے نبی کو جیسے اللہ نے حکم کیا تو اللہ کے نبی کیا کریں؟ اب اس زمانے میں فون، واٹس ایپ، فیس بک، میسج، لیٹر تو نہیں تھا جو یوں بھیجے گروپ میں ڈال کر۔ مکے میں ایک دستور تھا، کوئی ایک نئی خبر سنانا بولے تو ذرا اونچائی پہ کھڑے ہو کر سنانے والا خبر اونچائی پہ ٹھہرتا اور سارے لوگوں کو جمع کر دیا جاتا، ایک ضروری اعلان ہے، سب جنے یہاں فلانے جگہ جمع ہو جائیں۔ تو اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچائی پر کھڑے ہو گئے، سارے عرب کے ایک سے ایک اس زمانے کے خطرناک کفار مکہ جمع ہو گئے، محمد بلا رہے تھے، جمع ہو گئے۔ اب اللہ کے نبی کیا کریں؟ پوچھے ان سے، پورے لوگوں سے پوچھے، میں تمہارے درمیان میں 40 سال سے ہوں، تم نے مجھے کیسا پایا؟ ان سے پوچھ رہے ہیں۔ وہ سب کافر با ایک زبان کیا بولے؟ آپ امین ہیں، امانت دار ہیں، آپ صادق ہیں، سچے ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ کی زبان سے جو نکلا وہ ہمیشہ ہو کر ہی رہا۔ جب ہم پر مصیبت آئی تو ابو طالب کعبے کے پاس لاتے تھے اور آپ کے توسل سے ہمارے مسئلے حل ہوتے تھے۔ آپ اچھے اخلاق والے ہیں، آپ اعلیٰ کردار والے ہیں۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ مسلمان نہیں، کافراں، پورے مکے کے کفار۔ اب حضور علیہ السلام کی جب انہوں نے تعریف کی، حضور کی شان بیان کرے، بولو سبحان اللہ، کفار مکہ بیان کر رہے ہیں آپ امین ہیں، امانت دار ہیں، آپ صادق ہیں، سچے ہیں، آپ با اخلاق والے ہیں، آپ اچھے کردار والے ہیں، اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد میرے نبی نے کہا اگر میں یہ تم کو کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے اس جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ تو سب بولے آپ کبھی جھوٹ بولتے نہیں، آپ تو سچے ہیں اور آپ اونچائی پہ کھڑے ہیں، ادھر کا بھی دکھ رہا، ادھر کا بھی دکھ رہا، برابر ہم مانیں گے۔ تو حضور بولے بس ایک مثال تھی یہ دینے کے لیے، ان قریب موت کا فرشتہ تمہارے پیچھے ہے، اب اعلان کرتے ہیں کہ تم بتوں کی پرستش چھوڑ کر ایک اللہ کی پرستش کرو جس نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا اور میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ یہ جملہ جیسے نکلا نا، پورے جتنے ٹھہرے تھے نا لوگوں میں، جن لوگوں کو یہ ٹائم یہ دن کا انتظار تھا وہ تو خوشی سے مچل گئے، انتظار کر رہے تھے حضور کب اعلان کریں گے ہم کب کلمہ پڑھنا مسلمان ہونا۔ ایک گروپ انتظار کر رہا تھا، یہ جو دوسرا گروپ تھا وہ ابو جہل ابو لہب کا، یہ تو سننے کے بعد آگ بگولا ہو گئے، اس لیے ہمیں بلایا تھا، یہ بات سنانے کے لیے بلایا تھا۔ چلو وہاں سے شروع ہو گیا معاملہ۔ جیسے ہی حضور کے خلاف ایک جماعت نکلی اور ایک جماعت حضور کی تائید میں نکلی، خلاف ہے سو ابو لہب ابو جہل کی جماعت ہے
اور ساتھ میں جو ہے وہ ابو بکر صدیق کی جناب. توجہ چاہو. اب یہاں سے جو ہے نا ہماری زندگی میں ایک نیا انقلاب پیدا ہو سکتا ہے. ہم حضور کے اخلاق کو اپنے اندر اگر لا لیے، میں بھی انشاءاللہ ایسی چمل کروں گا زندگی. ہمارے حضور کو کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ امت کو بتانے کے لیے. بولو بھائی، امت کو بتانے کے لیے. اور اللہ نے کہہ دیا لوگوں میرا نبی تمہارے درمیان میں آیا ہے، تمہیں جو کچھ کرنا ہے اپنی مرضی سے نہیں، میرے نبی کے نقش قدم پر چلو تو تم کامیاب رہو گے. اس سے ہٹ کر رہو گے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اب نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ دیکھیے، ایک ایک لمحہ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا صبر کرنا، کفار مکہ کی گالیاں سن کے برداشت کرنا، راستے میں کانٹے بچھائے تو بھی کسی کو سرکار بددعا نہیں دینا، یہ سب نوٹ کیا جا رہا ہے، یہ سب لکھا جا رہا ہے. یہ سب وہاں دیکھیے اخلاق مصطفیٰ دیکھیے. سرکار کسی کے حق میں بددعا نہیں دے رہے. لوگ حضور کے خلاف نکل گئے، حضور کو کاہن بولا گیا، جادوگر بولا گیا، نہ جانے کیا کیا پکتے رہے. کبھی میرے نبی ان کے خلاف مہم نہیں چلائے. کردار پیش کرے، جو لوگ نفرت کر رہے تھے وہی محبت ہوئے. جو نفرت کر رہے تھے کردار مصطفیٰ دیکھ کر وہی محبت کرنے لگے. ایسے ایسے پلان بنائے گئے. اب وہاں سے گروپ بندی شروع ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کرنے والوں کو اپنا کیسا بنانا. اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں، دیکھیے یہاں راستے ملتے ہیں. آپ ایک دین کا کام کر رہے ہیں تو آپ جب دین کا کام کرنے کسی محلے میں گئے تو 4 آدمی آپ کے آنے سے خوش ہوتے، 5 آدمی آپ کے خلاف نہیں. ان کئی بار نماز پڑھو، وہ کرو، یہ کرو، داڑھی چھوڑو، پٹکا بھرو، یہ وہ بولنے سے کروائے نہیں. 5 جنے ہمارے خلاف ہو، 4 جنے ہمارے تائید ہو. وہ خلاف جو ہے ہمارے ان 5 میں سے ایک جنا میرے پرسنل میں جا رہا، ابا انہیں کب سدھرا، انہیں پہلے کیا تھا، کیسا تھا، وہ تھا، فلاں تھا، انہیں یہ ہے، انہیں وہ ہے. اس کے باتیں میرے تک آنے کے بعد میں اگر اس تانے کو سن کر اپنا کام روک دیا تو نقصان میرا ہے. نقصان کس کا ہے؟ میرا ہے. تو ابو جہل ابو لہب کیا بولے، محمد ہمارا بھتیجا ہمارے گھر میں پیدا ہوا اور نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ نبی نہیں ہو سکتا، یہ تو جادوگر ہے. میرے نبی وہ مخالفین کیا بولے یہ نہیں دیکھے، بلکہ وہ مخالفین کو میری طرف کیسے لانا یہ فکر میں سرکار دشمنوں سے بھی محبت کرتے تھے. تب جا کر ان کا بیٹا، خود ابو جہل کا بیٹا جو نبی کا دشمن تھا، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی نبی کے کردار کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے ہوئے نظر آیا. شان ہے ہمارے نبی کی. حضور کے اخلاق کو دیکھ کر باپ مخالفت کر رہا ہے اور بیٹا ابو جہل کا میرے نبی کا غلام بن گیا. 2 ہیں گھر میں، باپ کٹر دشمن ہے نبی کا اور اکرمہ حضور کے عاشق بن گئے. آج اکرمہ کا نام فخر سے لیا جاتا ہے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابو جہل کا بیٹا ہے. آپ غور کریں، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دین کا کام کرنے کے لیے علم کے ساتھ ساتھ، ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ اخلاق. ورنہ آپ اپنے علم کو اور سامنے والے کی جہالت کو ایک ترازو میں رکھ کر تول کر اس میں ایک معیار قائم کرنا چاہ رہے ہیں تو کبھی دین کا کام نہیں ہو سکتا. ہم کو اللہ جتنا بھی علم دیا ہے، اگر سامنے والا کتنا بھی جاہل کیوں نہ ہو اس تک پہنچنا چاہیے اور اس کو دین کی دعوت دیں. وہ چاہے ہمارے خلاف بولے تب بھی ہم اسے رسول اللہ کا عاشق بنائیں. سرکار کا کردار کیسا تھا ہمارے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی آئے، بولے یا رسول اللہ، پڑوس میں ایک عورت ہے، نماز روزہ حج زکات بہت پابندی سے کرتی ہے، مگر اپنی زبان سے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے، اخلاق اور کردار اچھے نہیں ہے. تو حضور کیا بولے، وہ جہنمی ہے. کیا بولے؟ صحابی کیا پوچھ رہے ہیں، وہ نماز پڑھتی، روزہ رکھتی، سب کچھ کرتی ہے، مگر اخلاق اچھے نہیں ہے، وہ پڑوسی سے لڑتی جھگڑتی ہے. تو میرے نبی نے کہا وہ جہنمی ہے. پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، ایک عورت ہے
نماز روزہ حج عبادت تو کم ہے مگر اخلاق اچھے ہیں، پڑوسیوں سے اچھی ہے، تو میرے نبی نے کہا وہ جنتی ہے۔ محبت سے کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ میں سب کچھ رکھ کر، ڈگریاں رکھ کر، LLB پڑھ کر، IAS IPS بن کر، یا دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم کے معیار سے، اگر ہمارے پاس سند ہے، ہمارے پاس علم ہے مگر اخلاق نہیں ہے، تو میرے نبی نے کہہ دیا وہ جہنم میں جائیں گے۔ جن کے پاس اخلاق نہیں ہے، اخلاق بہت ضروری ہے۔ دین اسلام پھیلتا کیسے؟ اخلاق اور کردار سے پھیلتا۔ یہاں سے حضور علیہ السلام سے لے کر غریب نواز تک چیک کر لو، پورے بولو، کسی بھی بزرگ کے بد اخلاق نہیں بتا سکتے، نہیں بتا سکتے۔ آئیے مالک بن دینار، ان کے پڑوس میں یہودی رہتا تھا، وہ اسلام کا بھی دشمن، مالک بن دینار کا بھی دشمن، حاسد تھا۔ وہ اپنے گھر کا پرنامہ سیدھا مالک بن دینار کے گھر میں لگا دیا، پوری گندگی، پانی، غلاظت مالک بن دینار کے گھر میں گئی۔ ایک دن بھی اسے حضرت مالک بن دینار جا کر ٹچ نہیں کرے، یہ کیوں کر رہا ہوں؟ آخر انہیں تنگ آ کر ایک دن پوچھا مالک بن دینار کو، اتنے سال ہو گئے، میرے گھر کا پرنالہ آپ کے گھر کی طرف کر چکا ہوں، پانی گرتا، گندگی گرتی، آپ کو غصہ نہیں آتا کیا؟ تو کیا جواب یہ معلوم ہے؟ قرآن کی آیت پر سنا ہے، مومن وہ ہے جو غصے کو پی جائے۔ ہمارے اسلام میں غصہ جائز نہیں ہے۔ تو میرا پڑوسی ہے، تکلیف تو ہوتی مگر میں غصہ ظاہر نہیں کرتا، بلکہ تو جو گندگی پھینکتا ہے اس کے لیے میں نے بالٹی رکھی ہے، اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہوں۔ میرا دین غصے کی تعلیم نہیں دیتا ہے، میرا دین پڑوسی سے جھگڑا کرنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اللہ اکبر! اس اخلاق کو دیکھ کر یہودی نے کہا، اے مالک بن دینار، اگر یہ معاملہ ہے تو تمہارا دین سچا، اسلام سچا، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیا جائے۔ کردار سے اسلام پھیلا صاحب، کردار سے۔ وائٹ جھبے ڈالنے کو نماز پڑھا، باہر نکل کر کڑ کو ٹھہریا، انہیں کیا بولا تجھے غصے میں آیا، انہیں کیا بولا تجھے غصے میں آیا، ان سے اخلاق ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کر رہے، چھوٹی چھوٹی، اور دیکھو داڑیاں بڑے بڑے داڑیاں ہیں، سرما آنکھوں میں ہیں، نمازاں پڑھ رہے ہیں، کلمے پڑھ رہے ہیں، مگر لڑ رہے چھوٹی چھوٹی بات پہ۔ کس سے؟ مسلمان سے۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ میلاد مصطفیٰ منانے والوں، اخلاق مصطفیٰ دیکھو، کردار مصطفیٰ دیکھو، اور جس کے اندر اخلاق آتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا، کل قیامت کے دن میزان میں سب سے پہلے اگر نیکیوں کے پلڑے میں کوئی عمل رکھا جائے گا تو وہ حسن اخلاق اور سخاوت کو رکھا جائے گا۔ کس کو رکھا جائے گا؟ حسن اخلاق اور سخاوت کو رکھا جائے گا۔ بعد میں سارے عمل، نماز بعد میں، حج بعد میں، زکات بعد میں، عبادتیں بعد میں۔ عبادت کرنے والے بہت ہیں، اچھے اخلاق والے بہت کم ہیں۔ بات صحیح ہے نہیں ہے؟ اچھے اخلاق والے بہت کم ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ چڑ میں آ جانا، لمبی لمبی دشمنی کرنا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن تک بات نہیں کرے تو پھر مسئلہ الگ ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو سلام کرو، تیری اور اس کی دشمنی کچھ بھی نہیں ہے، صرف انا، اس کے چاہنے والے زیادہ ہیں، میرے چاہنے والے کم ہیں، اس کے پاس علم نہیں ہے، میرے پاس علم ہے۔ یہ چھوٹی موٹی باتیں لے کر آپس میں خصومت، عداوت، حسد، بغض، یہ دشمنی پھیلتی جا رہی ہے۔ یہ ختم کب ہوگی؟ جب آدمی میں اچھے اخلاق پیدا ہوں گے تو خود بخود یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ کیا کردار ہے جی! ہمارے بزرگان دین بھی رسول اللہ کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل بنایا، کیا زندگی گزارے۔ حضرت حاتم بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تذکرۃ الاولیاء میں یہ واقعہ نقل کردہ ہے۔ ان کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ حضرت بہت مصروف تھے، بیٹھ گئی سامنے آ کر، بہت بڑے ولی ہیں، ان کے سامنے بیٹھی ہوئی۔ تھوڑی دیر میں وہ خاتون سے ہوا خارج ہو گئی، زور سے ہوا نکلی،
اب وہ اتنی شرمندی ہو گئی، اتنے بڑے ولی اور عالم دین کے سامنے میری ہوا خارج ہو گئی اور زور سے نکلی، پانی پانی ہو گئی، مگر جو بزرگ کے سامنے بیٹھی تھے نا وہ بزرگ انسنی کر کے اس طرف توجہ تک نہیں کرے، غصے سے دیکھے نہیں کرے، ایسا بیٹھے جیسے کہ کوئی آواز سنے سے۔ اب مجھے پوچھنے لگی، حضرت نہیں سنے، حضرت نہیں سنے، حضرت نہیں سنے، حضرت کیا بولو بیٹا، آپ کو کم سنے آتا کیا؟ ہاں کم سنے آتا۔ ابا بچ گئی بابے، میری آواز جو ہوا نکلی نہ وہ نہیں سنے بولے۔ اب انہوں یہ بات کیوں بولے کم سنے آنا؟ ان کو ان شرمندہ نہیں ہونا، ان کو اپنے آپ کو بہرا بنا لیے۔ کیا اخلاق ہے جی بزرگان دین کے، کیا کردار ہے۔ آج لوگ سامنے والے کے عیب نکال رہے، یہ بیٹا انہیں ان چچے کا، اس کے بابا کیا، انہوں کیا، یہ سوچو ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہمارے نبی کا دین ایسا پاک اور صاف دین ہے، اخلاق کے ایسی معیار پر لا کر نبی نے کھڑا کر دیا۔ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے، علم کی ڈگریاں نہیں بلکہ جس میں اخلاق زیادہ ہوں گے اسی کے درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ آج ہمارے اندر سے اخلاق ختم ہو رہا ہے، اخلاق پیدا کرو۔ زندگی بھر وہ بزرگ اپنے آپ کو بہرا بنا لیے جب تک وہ عورت زندہ تھی، کیونکہ انہیں شرمندہ نہیں ہونا بلکہ لوگ ان کو بہرا بہرا بنے لگے۔ ہمارے حضرت تو اچھے تھے، کب بہرے بنے ان کو آجو بازو والے پریشان، کیوں؟ ان شرمندہ نہیں ہونا۔ یہ ہمارے کتاب ہے۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہمارے اخلاق دیکھو، بیٹھے بیٹھے چار دوست بیٹھے، انہیں گیس چھوڑا، انہیں ہوا چھوڑا، مذاق کرتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، انہیں چائے دیا اس کے پاس پھینکا، انہیں بڑھنے کی بات بولا وہ پھینکا، یہ کرا۔ یہ بد اخلاقی ختم کر دو۔ جب قوم میں بد اخلاقی آئے گی یہ قوم تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ آج ہمارے اندر سے اخلاق ختم ہو رہے ہیں۔ لوگوں میلاد النبی کا جلوس نکالنے والوں، آج اگر مسلمانوں میں علم تو آیا، پیسہ بھی آیا، بڑے بڑے بلڈنگاں بنا لیے، ہمارے پاس ٹو ویلر نہیں، بڑی بڑی مرسیڈیز کاریں آ گئی، ایک دم ہمارے پاس بڑے بڑے کاریں آ گئے، اخلاق نہیں ہے، اخلاق ختم ہو گئے۔ سب کچھ ہے، اگر اخلاق ہوتے تو آپ ڈی جے کے سامنے ناچتے نہیں تھے اور ڈی جے نہیں لگاتے تھے میلاد میں، کیونکہ جس کا جلوس نکالا گیا میلاد النبی میں وہ مصطفیٰ کا جلوس تھا، اور محمد کے میلاد میں ناچنا یہ اللہ کو قطعیت پسند نہیں ہے۔ اور مسلمان بد اخلاقی کا مظاہرہ کر کے بتا دیا، درویش پہ پیسے ڈالے، کروڑوں روپے مسلمانوں کے لاش میں، بولے کہاں سے آیا پیسہ ڈی جے لگا کو ناچنے کے لیے؟ پوچھ رہے لوگ۔ اور جس کے لاکھوں روپے ڈوب گئے، جس کے لاکھوں روپے ڈوب گئے، وہ اگر ایسا ناچ سکتا ہے کیا؟ بولو ناچ سکتا ہے؟ وہ تو غم میں رہے گا، افسوس میں رہے گا، میرے تو پیسے گئے، سب کچھ گئے۔ صحیح بولو، اگر یہ جلوس میلاد النبی میں، اگر یہ جلوس میلاد النبی میں رائچور ہو یا رائچور کے اطراف و اکناف کے جتنے بھی جو بھی لوگ آئے تھے جلوس میں، اور جس نے ڈی جے لگایا ہے وہ بھی سن لے، تمہیں مولوی تو نہیں پکڑ سکتا مگر مولا تمہیں ضرور پکڑے گا، اور تمہیں اللہ جب پکڑے گا نا اس کی گرفت بڑی سخت ہے، اور اس کی گرفت میں آنے کے بعد نہ ماں میں پاور ہے جو چھڑا سکے، نہ باپ میں پاور ہے جو چھڑا سکے، کسی مائی کے لال میں اللہ کی پکڑ میں آنے کے بعد چھڑا نہیں سکتا، اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ڈی جے میں ناچے ہو، رات کے 2 بجے تک ہنگامہ کھڑا کر دیا ریچو میں، نہیں بھائی ناچنے دو، ان کا دور چل رہا ہے، نوجوان بچوں کا ہے، تکلیف ہو رہی، اس لیے وہ نوجوان میرا دوست، میرا بھائی نہیں ہے، میرے نبی کا غلام ہے، وہ اس کو اس کی غلامی کیا ہے بتانے کے لیے ہم تو یہ بیانوں میں بولیں گے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ڈی جے میں ناچ کر بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے، ایک با اخلاق انسان گری ہوئی حرکت نہیں کرتا، گری ہوئی حرکت نہیں کرتا۔ ہمارے بزرگان نے دین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، اور آج ہم کس ڈگر پر آ کر کھڑے ہیں۔ اخلاق مصطفیٰ دیکھو، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس سجدہ کر کے اللہ کی بندگی کر رہے، ابو جہل دیکھا، دیکھ کر کیا کیا؟
وزن پتھر اٹھایا محمد مصطفیٰ کے سر پہ ڈال دو تاکہ ختم ہو جائے. پتھر اٹھایا, جیسے پتھر اٹھایا ایک چیخ نکل گئی اور اس کے ہاتھ کو پتھر چپک گیا. وہاں سے بھاگا تو پتھر نکل رہا نہیں. اب لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ بولے محمد سجدے میں تھے, میں نے کیا سوچا اب اچھا ہے وہ سجدے میں گئے, سر پہ پتھر ڈالو تو کام ہو جائے گا, مگر ایک پتھر چپک گیا. تو سب لوگ بولے یہ پتھر محمد ہی چھڑا سکتے ہیں, چھڑا سکتے ہیں, کوئی اور نہیں چھڑا سکتے. اب وہ آیا میرے نبی کے بارگاہ میں ابو جہل آ کر کہا اے محمد میں نے تمہیں سجدے کی حالت میں یہ پتھر اٹھا کر ڈالنا چاہا مگر ہاتھ کو چپک گیا, چھڑا دیجیے. میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے, پتھر چھوٹ گیا. تو میرے کو ستایا, تو میرے کو تکلیف دیا, میں چھوڑاؤں, اب یہ پتھر تیرے پاس تھا, دیکھو بولے حضور رحم کر رہے ہیں, اخلاق پیش کر رہے ہیں. ہے میرے نبی کرے اگر چاہتے اس پر کون سی بات وہی پتھر کو اشارہ کرتے تو ابو جہل کو ٹکڑے ٹکڑے پتھر کرتا تھا, مگر میرے نبی نے وہاں معجزہ نہیں ظاہر کیا بلکہ اخلاق مصطفیٰ پیش کر کے بتا دیا ان میرا اتنا کٹر دشمن ہوا تو میں اسے معاف کر دیا. کیا بولا اور جاتے جاتے ہوئے بہت بڑے جادوگر ہے صاحب, تمہیں بولا بہت بڑے جادوگر ہے. پھر اس کی جو سوچ ہے انہیں بولتا چلا گیا میرے نبی ناراض نہیں, بد دعا نہیں کرے. اب اس نے اس کے بعد بھی چھپ کے نہیں بیٹھا. ابو جہل کیا کرا, کسی بھی صورت میں مکے میں اسلام کے پھیلنے کھلنے سے روکنا, کیا کرنا. اب ایک پلان بنائیں گے بول کے 4 5 6 7 8 10 آدمیوں کو لے کر میٹنگ کرا. میٹنگ کرنے کے بعد اب ایک ہی رستہ ہے, بہت گہرا گڑھا کھودیں گے اور اتنا گہرا گڑھا کھود کے اس کے اوپر گھاس پھوس ڈال کے تھوڑی مٹی ڈالیں گے. محمد ادھر سے راستے سے آتے ہیں چل دیتے ہوئے اور انہوں یہاں پاؤں رکھتے گلے میں گر جائیں گے, اس کے بعد پتھرے ڈال کے مونچھ دیں گے. بڑا گہرا گڑھا کھودے اس کے اوپر گھاس پھوس جو بھی کھجور کے درخت کے شاخیں توڑ کر لائے ڈالے, مٹی تھوڑی تھوڑی ڈالے. ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بھی روڈ لیول ہے. اب وہاں سے سرکار کا گزر ہو رہا تھا, جبریل تشریف لائے. یہ لوگ ادھر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے اب محمد آئیں گے. تو جبریل بولے یا رسول اللہ ادھر نہیں جانا, اللہ کا حکم ہے. ابو جہل نے گڑھا کھودا ہے. حضور پلٹے, پلٹ کر جیسے جانے لگے ابو جہل کو پتا چلا کہ محمد آ کر قریب گئے ہوتے, سیدھا اٹھا سے سوچا نہیں سمجھا نہیں, دبا کو بھاگ لیتے. اب انہیں گلے میں گر گیا, گلے میں چھین گیا, سرکار نکل گئی. اب جیسے ان گڑے میں گرا, جو جتنے لوگ چھپ کر دیکھ رہے تھے نا وہ سب ارے یہ کیا ہوا, جس نے گڑھا کھودا وہی گڑے میں گر گیا. اب کیا کریں؟ ابو جہل بولے رسیاں لاؤ, رسیاں چھوڑے. کہاں رسیاں اس تک نہیں پہنچ سکے, اتنا گہرا گڑھا تھا, رسیاں بیچ میں لٹک رہے ہیں. اب کیا کرنا, گڑھے میں سے کون نکالنا؟ ابو جہل اندر سے بولا محمد کو بلاؤ, محمد کو بلاؤ, وہی مجھے اس گڑھے سے نکال سکتے ہیں, اس کھڈے سے نکال سکتے ہیں. پھر سارے کافر جا کر حضور کے سامنے بولے اے محمد ابو جہل گڑھے میں ہے, پریشان ہے, اس نے خود مجھے بھیجا ہے کہ آپ ہی ان کو گڑھے سے نکال سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی یہ نہیں بولے یہ نہیں ہو سکتا, ایسا ویسا, اخلاق دے. حضور آگے سرکار آگے رحمت للعالمین ہے. کتنی بار بھی ستا رہا ہے تو کبھی نبی اس کے ہاتھ میں بددعا نہیں کرے, مجھے سے گلے میں نہیں بولے. اللہ کے نبی تشریف لائے, بولے ابو جہل, بولو محمد اگر میں گڑھے سے نکالوں تو کیا اسلام قبول کرو گے؟ ہاں کرتا ہوں. بولا اندر سے. حضور ہاتھ لمبا کرے باہر نکل. جیسا باہر آیا, واقعی میں بہت بڑے جادوگر ہے. بولے کیا بولے بہت بڑے جادوگر ہے. بولے اب ایسے تم کو کیا کرو نا, دوسرے رہے تو میرے نبی رحمت للعالمین. اخلاق دیکھو, اخلاق. انبیاء کے امام ہیں, رسولوں کے تاجدار ہیں, ساری کائنات کے نبی ہیں. اتنا پاور اللہ نے ان کو دیا. ارے ان کے صدقے میں سلیمان کو پاور ملا, سلیمان کی امت کی عاصم بن برقیہ کو پاور ملا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے داؤد علیہ السلام کو جو کچھ ملا میرے نبی کے صدقے میں ملا. سارے انبیاء کو جتنی طاقتیں اور قوتیں اللہ عطا کیا ہے ہمارے نبی کے صدقے میں عطا کیا. جب ان کی طاقتوں کا یہ عالم ہے تو میرے نبی کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ. کردار, اخلاق دیکھو. اخلاق. آج ہم کیا کر رہے ہیں, ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہیں.
اور سامنے والے کیا سمجھتے ہیں؟ اگر سامنے والا کسی چیز کو نظر انداز کر کے کام کر بھی رہا ہے تو وہ میرے سے بات نہیں کر سکتا، اس لیے ڈر رہا، دیکھو میرے سے الجھ نہیں سکتا انہیں، ایسا سوچتے۔ معاف کرنے کا تو آیا اس نے دماغوں میں، دلوں میں، چھوٹی چھوٹی بات۔ میاں بیوی کے بارے میں جو مرد میں تھوڑی بھی اندر نیچ اونچ ہوتے کرتی گھر ہونے کے بعد، جینا سنسار لگنے کے بعد، اسی وقت شوہر بھی بیوی کو معاف کر دینا، بیوی بھی شوہر کو معاف کر دینا، اس کو بولتے ہیں اخلاق اور کردار۔ دلا میں رکھنے کو جینے سنسار نہیں توڑنا، خاندانوں کو برباد نہیں کرنا۔ جہاں میاں بیوی کا مسئلہ لو وہاں پر گھر میں ماں باپ ہیں، جہاں بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ سب گھر کے اندر اگر متحد اور اتفاق سے رہیں، ہر بات کو کنٹرول کر لیں، یا اگر کوئی بات ایسی آ بھی گئی تو دلوں میں نہیں رکھ لینا، اس چیز کو ختم کر کے پہلے ملاقات کر کے ایک دوسرے کی اصلاح کر کے معافی مانگ لینا، یہی تو اخلاق ہے، یہی تو اخلاق ہے، کردار ہے، یہی تو۔ آج ہمارے پاس سے اخلاق ختم ہو گئے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میزان عمل میں سب سے پہلے اگر کوئی چیز رکھی جائے گی تو حسن اخلاق اور سخاوت کو رکھا جائے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا، اللہ نے جب ایمان کو پیدا کیا تو ایمان کہنے لگا، اے اللہ مجھے قوت عطا کر دے، قوت عطا کر دے۔ تو اللہ نے ایمان کو حسن اخلاق اور سخاوت سے قوت گویائی بخش دی۔ تو ایمان کے بعد اگر پہلا کوئی چیز اگر ہے تو وہ حسن اخلاق۔ دوسرا سخاوت، کیا ہے دوسرا؟ سخاوت، جو غریبوں کی مدد کرنا، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی میں جا کر ان کی مدد کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، یہ رسول اللہ کو بہت پسند ہے۔ آج ہمارا جائزہ لوگوں دیکھو، آپ اپنی زندگی میں آپ دیکھیں، غور کریں کہ آج ہم کس ڈگر پر آ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے اندر سے اخلاق ختم ہوتے جا رہے ہیں، بد اخلاقیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، حضور جس راستے سے گزر رہے ہیں وہاں لوگوں نے کانٹے بچھا دیے، کبھی میرے نبی نے بد دعا نہیں کی بلکہ یوں دعا کرتے، بولا یہ تو آج سمجھتے نہیں، آنے والی ان کی نسلیں تو مجھے پہچانے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک گاؤں پہنچے دین کا کام کرنے کے لیے رسول اللہ، طائف کے بازار میں جب پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے حضور کا استقبال پتھروں سے کیا، نبی پر پتھر برسائے، خون نکلنے لگا، لوگ ہر طرف سے پتھر مارنے لگے۔ جبریل امین تشریف لائے، کہنے لگے یا رسول اللہ، تو میرے رب نے کہا، اے جبریل، حبیب کو یہ لوگ پتھر مار رہے ہیں، اگر میرے نبی کے خون کا خطرہ زمین پر گر گیا تو میری عزت و جلال کی قسم کوئی اناج زمین سے اگے گا نہیں، پہلے جاؤ اس خون کو لے لو۔ تو جبریل آ کر اپنے پروں پہ اس خون مبارک کو لے لیتے ہیں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں دو فرشتے کھڑے ہوتے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ پہاڑوں کو اٹھانے والے فرشتوں نے کہا، یہ گاؤں جو ہے نا ان پہاڑوں کے بیچ میں، اجازت دو یہ پہاڑوں کو ہم مسخ کر دیں گے اور یہ سب اسی میں تباہ برباد ہو جائیں گے، لگا دیں گے۔ تو حضور نے کہا نہیں، میں ایسا ہونے نہیں دوں گا، اخلاق دیکھو، اخلاق دیکھو، میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ کہا یا رسول اللہ، کہا کہ میں رحمت للعالمین بن کر، میں ان کے لیے رحمت نہیں، رحمت بن کر آیا ہوں۔ یہ لوگوں نے مجھے پتھر مارا ہے، یہ لوگوں نے مجھے لہم کیا ہے، مگر جبریل میں دیکھ رہا ہوں یہ نہیں، ان کی آنے والی نسلیں مجھے پہچانے گی اور میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ کردار ہے رسول اللہ، پتھروں کی مار کھا کر بھی دعائیں دیے، دعائیں دیے۔ اور آج ہم لوگ ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر لمبے لمبے جھگڑے کر کے کاموں کو رکاوٹ بنانا، کام میں رک جانا، معاف کرنے کی تو صلاحیت آ ہی نہیں، اخلاق تو پورے گر گئے۔ خدا مسلمانوں، 30 کروڑ مسلمانوں میں 30 کروڑ ہے جی انڈیا کے اندر، اتنی حالت مسلمانوں کی پریشان ہے، کیا کرنا بولو؟ دعائیں کر رہے، کعبے میں کر رہے، مدینے میں کر رہے، درگاہوں میں کر رہے، ہر جگہ جا کے دعا کر رہے، دن بہ دن ایک نیا نیا مسئلہ سامنے کھڑا پڑا، ایک نہیں تو ایک آفت آ گئی، ایک نہیں تو ایک۔ اتنے سال انڈیا میں میلاد النبی منایا گیا، مگر اس سال کی میلاد النبی میں کئی جگہ دنگے فساد ہوئے۔ تو معلوم مدھیہ پردیش، سورت، میسور کے قریب مانڈیا میں، یہ ابھی حال کی بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے،
اتنا ہم پر ظلم اور ہمیں نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ کیوں ہمیں نشانہ بنایا گیا؟ ہمارے جھنڈوں کی بے حرمتی کر رہے، ہمارے مسجدوں میں گھس کر قرآن شریف کو پھاڑ کر جلا کر کھدل رہے۔ مسلمانوں، یہ بربادی ہمارے اس ملک کے اندر اپنی ماتری کی آنکھوں سے مسلمان دیکھ کر بھی میلاد میں اگر ناچتا ہے تو اس سے بڑا بے شرم بے حیا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آج ہم اس جگہ بنا کر پہنچے ہیں، ہمیں اس طرح تکلیفیں دی جا رہی ہے، اس کے باوجود بھی مسلمان نبی کی میلاد کے نام پر ڈی جے 2 لاکھ کا لا کر اگر ناچ رہا ہے تو میری یاد رکھنا، آنے والا سال کبھی تم ترقی نہیں کر سکتے، اور بربادی کو تم نے دعوت دیا ہے، اور بربادی کو دعوت دیا ہے۔ اللہ نے جبریل سے کہا، جبریل فلانی بستی کو جا کر اوندھی کر دو اور اس بستی میں عذاب کو نازل کر دو۔ جبریل بولے، مولا اس میں تیرا ایک بندہ ایسا بھی ہے جو مسلسل 30 سال سے تیری عبادت کر رہا ہے، کبھی نافرمانی نہیں کی، اس کا کیسا؟ اللہ نے کہا، یہ عبادت تو کیا مگر لوگوں کو روکیا نہیں، اس لیے ان سب کے ساتھ اسے بھی اسی میں مانو، بروں کے ساتھ اچھے بھی ختم ہو جائیں گے۔ مسلمانوں، آج ہماری بد اخلاقی کا یہ نتیجہ ہے جو ہمارے گھر تک، ہمارے گھروں کو گرانے کی بات چل رہی ہے، آج ہمیں تکلیفیں دینے کی بات چل رہی ہے۔ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، ہمارا جھگڑا حکومت سے نہیں ہے، ہمارا جھگڑا ہماری نفس سے ہے۔ اپنے نفس سے لڑو۔ نفس کہتا ہے فجر میں سو جاؤ تو نفس کو کھدل کر فجر کی نماز کو اٹھو۔ جس طرح جمعہ میں مسجدوں میں مسلمان کھچا کھچ رہتے ہیں، اگر فجر میں کھچا کھچ مسجدیں بھر جائے، خدا کی چلتی قسم ایک ہفتہ بھی پورا نہیں گزرے گا، ان مسلمانوں کا مرتا ہوا سیلاب دیکھ کر اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ ہندوستان کا بھاپتا ان 3 شکلوں میں اللہ پلٹا کر بتا دے گا۔ پہلے اللہ اس کے رسول کے وفادار بن کر فجر کے پابند ہو جاؤ، عبادت گزار بن جاؤ، بندگی کرو، اسی کی بندگی میں زندگی گزارو۔ یہ زندگی ایک دن ختم ہوتی، اس وقت نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی رشتہ دار ہے۔ لوگوں، ہمیں پھر وہاں کی ایک پریشانی الگ ہے، یہاں تو پیسے نہیں ہیں، گھر نہیں چل رہا، قرضہ، وہ یہ چلتے گیا، گھر کا ٹینشن، برتن کا ٹینشن، بلاڈا کا ٹینشن، وہ یہ بولتے بولتے موت آ گئی، اندر شوگر بھی آیا، ہارٹ بھی آیا، نہ جانے کیا کیا بیماریاں لے کر آ گیا۔ اس کے بعد مرنے کے بعد ایک الگ میٹرش ہے وہاں، اور وہاں صرف اچھا برا دوج پوچھا جائے، اس کی ہمیں فکر ہی نہیں، بس دنیا میں پھنسے ہیں۔ یہ ساری جو برائیاں ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے معاشرے میں، اخلاق ختم ہو گئے، اسی لیے بد اخلاق بن گئے۔ اخلاق رہس والا کبھی گیم نہیں کھیلتا، اخلاق رہس والا پب جی میں نہیں لگے رہتا، اخلاق رہس والا موبائل کے اندر بے حیائی کے مناظر نہیں دیکھتا، اخلاق والا ہمیشہ یہ سوچتا ہے میرا مولا دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا پالنہار مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک ٹوکریاں بیچنے والا بنی اسرائیل کا نوجوان ٹوکریاں بیچے تو گھر میں چولہا سلگتا تھا، گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ بیوی بچوں کی پرورش کرنے والا نوجوان خوبصورت ٹوکریاں لے کر نکلا، اور جیسے ٹوکریاں بیچنے کے لیے گلیوں میں سے گزر رہا تھا، ایک بڑا محل آیا، اس محل کے اندر خوبصورت ایک مہارانی تھی، اس نے دیکھا، اس نوجوان کو اوپر بلایا محل میں، تیری ٹوکریاں میں خریدوں گی۔ وہ اندر جانے کے بعد دروازے بند کر دیتی ہے، اب اس کے بعد کہنے لگی تیری ٹوکریاں بیچنے سے میں مالا مال کر دوں گی، میرے ساتھ تجھے زنا کرنا ہوگا، کوئی نہیں ہے تیرے سوا یا میرے، کوئی نہیں ہے، میرے ساتھ منہ کالا کرنا ہوگا۔ دیکھیے عورت اپنی طرف سے بول رہی ہے، مگر یہ نوجوان آج کل کے نوجوانوں کی طرح نہیں تھا، وہ اللہ سے ڈرنے والا تھا۔ بے حیائی کے مناظر دیکھنے والوں، بے حیا لوگ بے حیائی کے مناظر موبائلوں میں دیکھ کر لطف لیتے ہو، آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے، قلبی زنا ہو رہا ہے، خیالی زنا ہو رہا ہے، بے حیائی کے مناظر دیکھتے ہو۔ وہ نوجوان سے وہ خاتون کہتی ہے کہ تو میرے ساتھ زنا کر، میری خواہش کو پوری کر، ورنہ میں تجھے لوگوں کو بلا بلا کر جمع کروں گی اور تو میری عزت پر ہاتھ ڈالا بدنام کروں گی۔ اب کیا کرنا؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو اور جس کے اخلاق اچھے ہو، وہ اپنے اخلاق پر بدنما دھبا دیکھنا نہیں چاہتا،
تو اس نے ایک پلان بنایا، ٹھیک ہے میں تیری خواہش پوری کروں گا، مگر ایک خواہش میری بھی ہے تو اسے پوری کر دوں۔ کہا کیا ہے؟ اس وقت مجھے تیرے محل کے اوپر استنجا کے لیے جانے کے لیے دے، استنجا خانے میں جا کر آؤں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، اوپر جائے تو کہاں جائے گا؟ اوپر جانے کے بعد اس نے محل کے اوپر سے دیکھا نیچے، دیکھنے کے بعد اس نے سوچا کہ یہ گناہ سے بچنے کے لیے میں اپنی جان کو دے دوں گا، مگر میں زنا نہیں کروں گا، کہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس خوف سے اس نے بڑے محل کے اوپر سے چھلانگ لگا دی، اور جیسے کودا، خدا کی عزت کی قسم، اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا، اس کا ہاتھ پکڑ کے زمین پہ چھوڑ دیا، اور وہ وہاں سے نکل گیا۔ اور جیسے گھر پہنچا، بیوی نے کہا آج کی مزدوری اور آج کے ٹوکریاں بیچنے سے پیسہ کہاں ہے؟ کہا میرا مولا کل انشاءاللہ انتظام کرے گا، آپ اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بیوی بچوں کو تسلی دی۔ اللہ اکبر، وہ رونے لگا، ہچکیوں پر آیا، اللہ کے حضور گڑ گڑا رہا تھا، گھر میں بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ خدا مسلمانوں ذرا غور کریں، ایک نوجوان ہو کر بھی اس نے اللہ سے اتنا ڈرا، اور اس کے اخلاق دیکھو، اس گناہ سے بچنے کے لیے اوپر سے چھلانگ لگانا گوارا کر لیا، اور چھلانگ لگا دیا، مگر اللہ نے اس کی حفاظت فرما کے بتا دیا کہ جو با اخلاق ہوں گے ان کی حفاظت ہم کریں گے، ان کی حفاظت ہم کریں گے، اور جو با اخلاق ہوں گے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ جو با اخلاق والے ہوں گے اللہ ان کی عزت بڑھاتا ہے۔ اور آج ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ کیا ہے؟ اللہ تمہیں امیر بنایا کس لیے؟ مالدار بنایا کس لیے؟ بڑے پوسٹ پر بٹھایا کس لیے؟ تمہیں آزمایا جائے کیا؟ یہ صرف اس پوسٹ کو حاصل کرنے کے بعد اللہ و رسول اور ان کی امت کو بھول جاتا کیا؟ یاد رکھتا، دیکھنے کے لیے اللہ بٹھایا۔ آج مال کما کر، مال لے کر، بڑی بڑی نوکریاں حاصل کر کے آج اپنے آپ پر اترانے والوں، ان سب کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا، اور سب سے پہلے میزان میں اگر کوئی چیز رکھی جائے گی تو میرے نبی نے کہا وہ ہے حسن اخلاق اور سخاوت، دونوں رکھی جائے گی۔ اب ایک آدمی پورے ابھی ہم مسجد کے اندر لے لو، انکلوڈنگ میرے سب کو ملا کر، ہمارے پاس نمازاں تو ہے مگر اخلاق ہے، سیدھے سیدھا سلنڈر ہونا۔ اگر اخلاق ہوتے تو داڑھی منڈاتے نہیں تھے، داڑھی منڈانا بھی اخلاق کے خلاف ہی تھے۔ داڑھی آتی تاکہ یہ نبی کی سنت کو سجا دے۔ دیکھیے ہم کتنے بے اخلاق بن چکے ہیں، با اخلاق بننا، ایسی کئی چیزیں ہمارے اندر ہے۔ نماز میں کچھ لوگوں کے پاس داڑھی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، سب ہے، مگر بد اخلاق ہے۔ اب اگر کسی نے کہا کہ نماز میں ایک ایسا شخص آیا، ٹانگا پھیلا کر، پائٹ فولڈ کر کے، سر پہ ٹوپی نے جیسا اکڑ کو ٹھہرا ایسا، اب سامنے دیکھے صاحب یہ تو بابا کا گھر نہیں اللہ کا گھر ہے، ذرا ادب سے پھیلو، اچھی بات بول رہا تو نہیں، گرو کو دیکھتا تو باہر نکلتے رہتے۔ یہ اخلاق، یہ سامنے والے کو اچھی بات بولے تو اچھی بات نہیں، اسے ایکسپٹ کرنا، قبول کر لینا، ٹھیک ہے میں عمل کرتا ہوں۔ بولا ہاں تو کیا مولانا ہے، تو عالم ہے، میرے بولتا تو باہر آ، تیرے بھائی سمجھا تو ٹوپی رکھو پھرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ دیکھیے ہمارے اخلاق ہے، یہ ٹوپی کے بارے میں لڑ رہے ہیں، یہ اخلاق ہے ہمارے، پہننا ضروری نہیں ہے، وہ کرنا ضروری نہیں ہے، یہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں اخلاق تو یہ ہے کہ سر پہ امامہ باندھ کر نماز اگر ایسا پڑھتا کہ گویا تو خدا کو دیکھ رہا، یہ صلاحیت نہیں ہے تو یہ تو سوچ کے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ کیا ہو گیا مسلمانوں؟ آج ہمارے پاس اخلاق ختم ہو گئے۔ خدا مسلمانوں سے میں گزارش کروں گا، اتنی تقریریں، اتنے بیانات ہونے کے باوجود بھی ڈی جے لگا کر میلاد النبی میں رات کے 1:30 بجے تک ناچنے والوں، بے حیائی کے کام کرنے تمہیں شرم نہیں آئی؟ کس کے جلوس میں آئے ہو؟ یہ کسی کی شادی کا نہیں تھا، میرے نبی کا جلوس تھا، آپ کے نبی کا جلوس تھا۔ جب تیرے بدن سے روح نکلتی نا، اس وقت گھر والے سب کفن وغیرہ لا کر تجھے لپٹیں گے، قبر میں لے جا کر چھوڑیں گے۔ اب بول، تیری میت کے سامنے ڈی جے بجانا، ڈی جے بجانا، کوئی بھی مرے ہوئے میت کے سامنے ڈی جے بجانا پسند نہیں کرتا۔ خدا مسلمانوں کیسے اخلاق کا مظاہرہ کر دیا تم نے، یہ کیا کر دیا تم نے جلوس کے اندر، یہ کیسے کردار کو پیش کر دیا۔ اگر خدا کی عزت کی قسم اس بار جلوس میلاد النبی میں شاہی جامعہ مسجد سے لے کر سلامہ بازار سے
عید گاہ تک مسلمان مرد پورے اگر سروں پہ امامہ باندھ کر, آنکھوں میں سرما لگا کر, بدن کو خوشبو سے معطر کر کے مدینے کے تصور میں گم ہو کر رسول اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہوئے یوں عرض کرنا تھا, آقا ہماری مسجدیں چلے گئی, ہماری بچیوں کو بے حجاب کر دیا جا رہا ہے, ہماری مسجدوں سے اذان کو روکا جا رہا ہے, وہ لنچنگ ہماری ہو رہی ہے, قتل ہمارے بچے ہو رہے ہیں, آقا آپ کی میلاد ہے, ہم آپ کی یاد میں سڑکوں پر آئے ہیں, آقا ایک نظر کرم فرما دینا, یا رسول اللہ انظر حالنا, اے آقا ہم پر نظر کرم کر دینا. اگر 1,00,000 کا مجمع بھی نبی کی طرف توجہ کر دیتا, مدینے سے رسول اللہ دیکھ لے تو خدا کی قسم آنے والا جلوس عید کا پہنچنے تک ہماری تقدیر بدل سکتی ہے, ہماری زندگیاں بدل جاتی ہے. اس لیے میرے رسول سب کی سنتے ہیں, ان کو آواز دو جن کو آواز میں کربلا سے زینب نے دیا تھا, اکرکری یا رسول اللہ آپ میری مدد فرمائیے. حسین چلے گئے, حسین اس دنیا سے شہید ہو گئے, عباس چلے گئے, کربلا میں ٹھہر کر زینب نے نامہ جان کو پکارا تھا, میرے نبی نے وہاں سے تسلی دی زینب کو. ہمارا یہ عقیدہ ہے میلاد میں آنے والے بھی اگر ڈی جے بند کر کے سب مدینے کے تصور میں علماء اور مشائخین وہ سادات کی سرپرستی میں آنکھوں سے آنسو نکال کر روتے, خدا کی عزت کی قسم ہماری تقدیر بدل جاتی. مگر سارے جلوس کو ملیا میٹ کر دیے, ڈی جے والے ملیا میٹ کر دیے. یہ جلوس نہیں ہے, یہ میلاد النبی کا مذاق ہے. عورتیں بھی چل رہی ہیں, ایک مرد عورتوں سے ٹکرا رہا ہے اور عورتیں بھی بے حیا بن کر اور سڑکوں پہ کھلے عام گھوم رہی ہے. کہاں کا یہ میلاد ہے؟ یہ میلاد ہے, میلاد النبی کا جلوس ہے. خدا را مسلمانوں چھوڑ دو بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا, اخلاق میں آؤ. اور یاد رکھنا ہمارا جلوس جو نکلے گا کبھی بھی یاد رکھنا ہم اپنی طبیعت سے نہیں شریعت کے دائرے میں رہ کر جلوس کریں گے. اس لیے کہ آج ڈی جے تو جلوس میں لگا, میلاد النبی میں لگا, کل ولیمے میں بھی ڈی جے لگ رہا, نکاح میں بھی لگ رہا ہے. اور جتنے ڈی جے بجتے نا 1 سال بھی پورا نہیں ہوا رہتا, بچی گھر پائے رہتی رولے, ساس ستاری, سسرا ستارا, دیور ستارا, جٹانی ستاری, نمک کم مرچی زیادہ, نہ جانے گھروں کو واپس 1-2 سال کے اندر آئے. فیملی کو پورا یہی کیس میں بھرا ہوا ہے. مسلمانوں یہ ڈی جے لگانے کا نتیجہ ہے. شادیوں میں تک میوزیکل پارٹیاں رکھ رہے ہیں, لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں موسیقی کے لیے, ناچ گانوں کے لیے. ایک آخری بات عرض کر دیتا ہوں, خدا مسلمانوں موسیقی اور ناچ گانوں سے بچو, اس کا انجام بڑا دردناک ہے. مرنے کے بعد ہم برداشت نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ آقا کی بارگاہ میں جبریل آئے, رو رہے ہیں, خوب رو رہے ہیں, جبریل رو رہے ہیں. میرے آقا نے کہا جبریل کیوں رو رہے ہیں؟ سرکار میں نے جہنم کو دیکھا, اللہ نے دوزخ کی آگ کو لگایا, 1000 سال تک آگ کو دہکایا. 1000 سال کے بعد میں نے دیکھا سرکار سرخ آگ سیاہ رنگ میں بدل گئی, پھر 1000 سال تک جہنم کو دہکایا گیا, پھر اس کے بعد وہ سفید رنگ ہو گئی, 1000 سال تک آگ دہکایا گیا. آقا اس جہنم کا ایک بھی اگر ٹکڑا نکال کر دنیا میں رکھ دیا جائے تو اس کی تپش کو کوئی برداشت نہیں کرے گا, سب جل کر خاک ہو جائے گا. جہنم کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں. جب جہنم کا ذکر سنے تو نبی رونے لگے, آنکھوں سے آنسو آ گئے. اے میرے نبی معصوم ہو کر بھی جہنم کو یاد کر کے رو رہے ہیں, جبکہ جبریل بھی گناہ سے پاک ہے, میرے نبی بھی گناہ سے پاک ہے, یہ بھی معصوم ہے, وہ بھی معصوم ہے. آپ ذرا غور تو کرو, جہنم کو یاد کر کے مصطفیٰ رو رہے ہیں اور ہم ان کے امتی ہو کر جہنم میں جانے والا کام کر رہے ہیں. اللہ نے کہا جبریل تم رونا نہیں, میرے حبیب سے کہہ دو اگر یہ اور آنسو نکلیں گے تو آسمان پھٹ سکتا ہے, کائنات کا نظام خراب بن سکتا ہے. مصطفیٰ سے کہہ دو ہم تم دونوں کو ہماری حفاظت میں رکھ چکے ہیں, تم ہر چیز سے پاک ہو. خدا مسلمانوں جہنم کے اس آگ کو یاد کرو جس کو یاد کر کے رسول اللہ روتے تھے, روتے تھے رسول اللہ. میرے نبی فرماتے ہیں جو لوگ میوزک سنتے ہیں نا, گانا لگاتے ہیں, ڈی جے لگائے, گانا لگائے اور ہیڈ فون آج تو کانوں پہ رکھ کر سن رہے ہیں پوری اسٹوری, ان کے کانوں میں سیس پگھلا کر ڈالا جائے گا. ایک کیڑا اندر گیا تو ہم برداشت نہیں کرتے, پورا گھر نیچے اوپر کر دیتے, ماں اندر کہہ کے پھر رہا. اب سنو ایک چیز, اللہ کیسا کریم ہے لوگوں,
بندوں پر کتنا کام کرتا ہے. ہم غفلت میں سوئے رہتے, ہماری سوراخ کان یہ ناک دونوں بھی کھلے ہیں, چاہتے تو مکوڑے بھی جا سکتے, مکھیاں بھی جا سکتے. حفاظت اللہ کر رہا ہے, اللہ کر رہا ہے. اس ملک کے اندر جتنی آبادی ہے, کئی ایسے کمپلین بہت کم ملیں گے جس کے ناک میں چپلک گھسی تھی, جس کے کان میں فلانی چپلک گئی تھی. یہ کیسز بہت کم سنیں گے. ان سب کی حفاظت کرنے والا خود اللہ ہے, اللہ ہے, وہ رحمان ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے. ہم سونے کے بعد ہم آنکھ تو بند کر لیتے, یہ دو ناک اور کان کو کون بند کرنا؟ یہ بند ہو گئے تو ہمیشہ کے لیے چلے گا. یہ دو تو بند نہیں ہو سکتے, اگر بند ہو گئے تو پھر مر گئے جیسا. غور کرو, اتنا بڑا, اتنا ہمارا رب ہم پر رحم کرنے کے باوجود بھی ہم لوگ اس کی نافرمانی کھلے عام کر رہے ہیں. سرکار کے دیوانوں, ہمارے نبی کا میلاد ایسا نہیں مناتے جیسے ہمارے ریشو میں منایا گیا, ڈی جے لگا کر. جو لوگ لگائے ناچے, اب پھر آئندہ سال تک میں تو یہ دعا کروں گا کہ مولا ان کی بھی اصلاح فرما دے اور ہمیں بھی عمل کا جذبہ نصیب فرما. سنیے, میرے نبی کے میلاد منانے والوں, سرکار کا مقام کیا ہے جانتے ہو؟ ہمارے حضور سراپا معجزہ بن کر آئے. اللہ, معجزہ بن کر آئے, سراپا معجزہ. ہر نبی کو اللہ 1 2 3 معجزے دے کر بھیجا. ہمارے نبی معجزہ دے کر دیا ہے, بن کر آئے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے, بولے یا رسول اللہ کنواں تو ہے, پانی ہے, مگر کھارا ہے. تو سرکار کیا کرے؟ اپنے منہ میں پانی لیے اور کنویں میں کلی کرے. ایک اور ملتا ہے, سرکار نے اپنا لباب میں دہن ڈالا تو کھارا پانی بھی میٹھا ہو گیا. سرکار کے لباب دہن میں یہ کمال ہے. سنیے, یہ برکت, یہ ساری تبرکات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ, سراپا برکت ہے. آقا جسے وہ ٹچ کرے اس میں بھی برکت ضرور ہو جائے. سبحان اللہ. دو صحابہ بیٹھے تھے اللہ کے رسول کے دربار میں, رات بہت لمبی ہوگی, بہت دیر تک گفتگو چلی. رات بہت کافی ہونے کے بعد سرکار نے اجازت دی آپ اپنے گھر جاؤ. اب اس زمانے میں لیٹا نہیں تھے, گھر دور تھا اور ڈر بھی تھا کہ کوئی موذی جانور راستے میں نہ آ جائے. تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کری, رسول اللہ اندھیرا بہت ہوا ہے. تو اللہ کے نبی نے ان کے ہاتھ میں لکڑی تھی منگائی, مگا کر ہاتھ لگائے, روشنی آئی. اب وہ ٹارچ کا کام کرنے لگی, اس طرح ڈالتے بھی جا رہے ہیں, اجالا بھی جا رہا. رسول اللہ سنیے, میرے آقا کا مقام دیکھیے. اب وہ صحابہ دونوں جانے کے بعد ایک صحابی کو ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے. اب ہے لکڑی ایک, اب انہوں نے دوسری لکڑی اسے ٹچ کری, اس میں بھی روشنی آئی. یہ نور والے آقا کا کمال ہے. یہ میرے نبی صحابہ معجزہ بن کر آئے, حتیٰ کہ مسجد نبوی کے اندر ستون حمدانہ کو ٹیک لگا کر نبی خطبہ دیتے تھے. جب صحابہ نے منبر بنایا تو میرے نبی نے اس ستون حمدانہ کو چھوڑ دیا. تو جمعہ کا دن تھا, کسی کے رونے کی آواز آئی مسجد میں. بچہ جیسا ماں سے بچھڑنے کے بعد بلک بلک کر ہچکیوں پہ آ کے روتا ہے, ویسی آواز آ رہی. تو صحابہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے, کون رو رہے سنے, سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اس میں سرکار مدینہ ممبر سے نیچے اترے, ایک ستون جو حمدانہ تھا اس کے سامنے قریب آ کر بولے, تو رو رہا ہے, کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے جب ٹیک لگاتے تو مجھے بڑا سکون ملتا تھا, آپ کا ساتھ چھوٹ گیا, میں اس لیے رو رہا ہوں. کاش اگر آپ میرے کو بدن ٹچ کر دیتے تو میں دنیا میں فخر کرتا تھا. آپ سے جدائی مجھے برداشت نہیں ہو رہی, اس لیے میں رو رہا ہوں. ایک ستون حمدانہ رو رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا, بول تیری تمنا کیا ہے, میں پوری کر دوں گا. کیا مجھے ہرا بھرا کر دوں گا؟ نہیں آقا, میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. ایک ستون حمدانہ محبت کر لیا تو میرے نبی کے ساتھ اندر چلا گیا. کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ جہاں حضور دن بھر زیادہ چلے پھرے, ادھر یہ گھر سے ادھر آئے, گھر سے مسجد نبوی, مسجد نبوی سے گھر, مسجد نبوی سے گھر, گھر سے مسجد نبوی. جتنے قدم رسول اللہ کے پڑے, اللہ نے کہہ دیا جبریل وہ حصہ جنت کا ٹکڑا بنا دے, ریاض الجنہ بنا دے. اب جو بھی حاجی مدینہ جاتا اسی ریاض الجنہ میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں. یہ ہمارے نبی کے قدموں کی برکت ہے, یہ برکت ہے. ریاض الجنہ جو ہے نا, ہمارے حافظ صاحب بھی جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. ہر کوئی دوڑتا ہے نماز پڑھنے کے لیے. وہاں نماز پڑھنا گیا جنت میں نماز پڑھنا. عقل کے اندر سمجھ میں نہیں آتا ہمارے نبی کی شان کیا ہے. سب سے زیادہ دنیا میں حضور کے قدم کہیں اور گرے تو آپ کے حجرے سے مسجد تک کے بہت قدم گرے تو اللہ نے وہ حصے کو جنت کا حصہ بنا دیا. جنت کا حصہ بنا دیا. کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ خدا را مسلمانوں, ہمارے نبی کے منہ مبارک بھی معجزہ ہے. تبرکات رسول, سرکار کی زلفیں, سرکار کی کملی, سرکار کے ناخن, ہمارے نبی کا لعاب دہن,
پسینہ. ہمارے نبی اگر کسی کو ہاتھ لگا دیں اس پر آگ حرام. آگ حرام. آگ حرام. ایک مرتبہ سرکار دسترخوان سے اٹھے تو دسترخوان جب گیلا تھا تو اسے دھونے کے بعد سکارے آگ کے پاس لے جا کر سکنے کا نام لے لیتا. کہا کیوں نہیں اثر ہو رہا آگ کا اس پر؟ تو نبی مسکرا کر بولے اس کو میرا ہاتھ ٹچ ہوا یہ آپ کو کیا اسے دوزخ کی آگ میں نکلا. ہمارے نبی کی شان دیکھو لوگوں. یہ برکات یہ جتنے بھی ہیں سرکار جہاں مسجد نبی میں آرام کر رہے ہیں وہاں کی مٹی کھا کے شفا ہے. اگر کوئی اسے بدن میں لگا لے بیمار اللہ اسے صحت عطا کر دیتا ہے. اور وہاں کا میدان بدر کی مٹی ہو یا جہاں کہیں کی بھی مٹی مدینے کے اندر کی ہو اس مٹی میں اللہ نے شفا رکھی ہے. الحمدللہ آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. رائچور شہر میں 22 تاریخ کے دن بروز اتوار بعد نماز ظہر سے لے کر انشاءاللہ عصر تک عصر کے بعد تک بھی ہمارے اس غریب کے گھر میں حضور کے زلفوں کی زیارت, منہ مبارک کی زیارت, لعاب دہن کی زیارت, غلاف کعبہ کی زیارت, صحابہ اکرام کے تبرکات کی زیارت, حسنین کریمین کے تبرکات کی زیارت, مدینے کی خاک کے شفا و مٹی کی بھی زیارت کرائی جائے گی. آپ لوگ کثیر تعداد میں انشاءاللہ بروز اتوار کل پرسوں سنڈے کے دن بعد نماز ظہر سے لے کر مغرب کے قریب تک ہمارے عالی جناب الشاہ محمد محسن پاشا صاحب محبوب نگر سے یہ تبرکات لے کر آ رہے ہیں جو یہاں رائچور کے مشہور و معروف سادات اکرام و مشائخ نظام کی سرپرستی میں اس غریب کے گھر میں یہ محفل سجائی جائے گی. آپ کو ان تمام چیزوں کی زیارت کرائی جائے گی. آپ کثیر تعداد میں تشریف لائیں اور ثواب دارین حاصل کریں. تبرکات کی بات آئی تو عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں. اسے معمولی مت لینا. ایک موقع مل رہا ہے تو باوضو زیارت کے لیے آنا اور دعا مانگنا, کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ کب کا ہو. وہ زمانے میں جب پانی کے لیے حاجرہ ادھر سے ادھر دوڑے, پانی تو نہیں ملا مگر ایڑیاں جہاں اسماعیل لگڑے وہاں سے پانی نکلا. اسے دنیا کیا بولی؟ زمزم. کیا ہے وہ؟ آب زمزم بن گیا, پانی بن گیا زمزم کا پانی. الحمدللہ آب زمزم. یعنی سنیے وہ پانی اس دن سے نکلا آج تک ختم نہیں ہوا. اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں جس حصے کو رگڑی گئی ہے وہاں سے جو پانی کا چشمہ پھوٹا ہے اس پانی کو آج بھی بطور تبرک کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو بیماریاں ختم ہو جاتی ہے. اللہ صحت عطا کر دیتا ہے, قوت عطا کر دیتا ہے. اسماعیل علیہ السلام کو یہ مرتبہ ملا تو میرے نبی کے صدقے میں ملا. تو بس سمجھ میں آ گئی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ تبرکات جس طرح اب ہم نے دیکھا کہ کعبے کے اندر ایک پتھر ہے جس کو سنگے اسود کہتے ہیں. اچھا, یہ پتھر کی فضیلت نبی بولے. یہ پتھر کہاں سے آیا یہ بھی نبی بولے. معلوم تھا کیا کس کو؟ تو اس کو میں نے حضور بولے تو معلوم ہوا. اچھا, صرف بولے نہیں بلکہ حضور اسے چومے. جیسے حضور چومے اللہ کو یہ چومنا بڑا اچھا لگا تو اللہ بولے حبیب تم نے چوما ہے اب قیامت تک ہر حاجیہ کو چومنا. شرک نہیں بولتے, بدعت نہیں بولتے, چومتے کرتے. کئی کو چوم رہے حضور چومے. حج کے ارکانہ میں سے ایک رکن ہے چومنا پڑے گا. پتھر کو چومنے کا 5 لاکھ خرچہ کرے یا بدلے نہیں ہے چوم لے. ہوتا ہے کیا ایسا؟ وہ پتھر سب پتھروں کے برابر نہیں ہے, اس پتھر کا مقام ہوگا. اور یہ پتھر کو رسول اللہ نے چوما, اس لیے عمر نے کھڑے ہو کر کہا اے سنگ اسود پتھر تو ایک پتھر ہے, نہ تو نقصان کر سکتا نہ نفع دے سکتا, بس تجھے نبی نے چوما میں تجھے چوما. سبحان اللہ. یہ عمر نے جملہ کہا مگر سنیے میرے نبی نے کیا کہا. یہ سنگ اسود کو اللہ نے یہ طاقت عطا کر دی ہے کہ جو اسے چومتا ہے اس کے گناہوں کو چوس لیتا ہے, سارے گناہوں کو کھینچ لیتا ہے
اور اسے پاک کر دیتا ہے. جب پہلے پتھر وہ صاف تھا اب کالا ہو گیا کیونکہ لوگوں کے گناہوں کو کھینچ کر. اور کل قیامت میں یہ پتھر گواہی دے گا مولا اس نے مجھے چوما تھا. اور کس کی کیا نیت ہے وہ بھی پتھر جانتا ہے. تو یہ بھی تبرک کے طور پر برکت کے طور پر اللہ نے اس نبی کی امت کے لیے کعبے میں حضور کے ذریعے نصب کرا کے ہر سال چما رہا ہے. عمرہ جانے والے حج کو جانے والے چم رہے. یہ برکت آج بھی حاصل کر رہے ہیں. یہ برکت ہوگی. دیکھیے آپ اس طرح تبرکات جتنے بھی ہمارے آقا علیہ السلام کے ہیں ان کا احترام کرنا ہمارے اوپر لازم ہے. اگر تھوڑا بھی شک و شبہ پیدا ہوا ایمان سے نکل جاؤ گے. جہاں حضور کے تبرکات کی بات آ گئی سر خم کر کے جتنا ادب کر کے جو بھی دعا سامنے رکھ کر مانگو گے یقیناً دعا قبول ہوگی. بنی اسرائیل والے تابوت سکینہ سامنے رکھ کر دعا کرے تو اللہ قبول کرتا تھا. ہمارے نبی کے منہ مبارک جبہ مبارک زلف مبارک سامنے رکھ کر دعا کریں گے. 22 تاریخ کے دن بروز اتوار بعد نماز ظہر ہمارا مکان مسجد بندہ نواز کے پیچھے ہے. کہاں ہے مسجد بندہ نواز؟ دیکھیں نا آپ تشریف لائیے وہاں پر ہیں. جس کو نہیں معلوم ہے اس کو بھی آپ بتا دیجئے. اللہ آپ کو اور مجھے بولنے